آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہے، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشا چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اسے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب کھربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے، تو کہ بھینسیں رکھی تھی، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے، پھر انتظار کرنا، پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت کا، قیامت آئے۔ دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر جو میٹر ریڈر تھے تو بعد میں کھرب پتی بن گئے، کہاں سے آئی جائیداد؟ ان کے پاس بتانے کو کوئی ثبوت پروف موجود نہیں ہے، اور بڑے بڑے دلائل دینے والے لوگ موجود ہیں۔ حدیث سنیے، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی، امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت آئے گی۔ دیکھو نا ہمارے ملک کے اندر تو جن لوگوں کو اللہ خیر کرے مبادیات اور ضروریات کا نہیں پتا، یہاں تو جس کا میٹرک کلیئر نہیں تھا وہ بھی صوبائی وزیر تعلیم رہ گیا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں نے امانتیں کر دی، نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا۔
जब कुर्सी पर नाअहल आदमी बैठता है, नाअहल, तो फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया फिर क़यामत आती है। आप इसको छोटा ना समझे। हमें तो बस इतना पता है कि बंदा मेरी बरादरी का तो मैंने वोट देना है, हमें तो इतना पता है कि बंदा मेरी पार्टी का तो मैंने वोट देना है। नाअहलों के सुपुर्द कर दिया सारा कुछ, इन्हें खबर ही नहीं थी, इस काबिल ही नहीं थे। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे यूं लगा कि अब इस बीमारी से उठ नहीं पाऊंगा, शायद इस बीमारी से मैं इंतकाल कर जाऊंगा, अब मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाए मजीद आगे बढ़ना। हाँ फरमाते हैं मेरी एक ही बेटी थी तो मैंने ये जहन बनाया कि मैं वसीयत कर दूं अपने माल में से, अल्लाह के रास्ते में दे दूं, कुछ बेटी को दे दूं। मैंने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से गुजारिश की कि कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करे कि आपका गुलाम तकलीफ में है, अगर नजर करम हो जाए, अगर रहमत की नजर हो जाए, चिर होया मैनू तर ले लेंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक वार जियावे, मैं सारी उम्र ना जागा। हुजूर अगर मेहरबानी फरमाएं तशरीफ ले आए। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं लाजपाल महबूब तशरीफ ले आए, करम नवाजी फरमाई। तो हुजूर को देखा, मैं कई दिनों का बीमार था, तो मेरी आंखें बरस पड़ी, मैं रो पड़ा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शायद इस बीमारी से उठ ना सकूं, एक ही बेटी है, मेरा इरादा है कि मैं अपना बहुत सारा माल अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना मुझे वसीयत के बारे में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी टांगें कांपती थीं। लेकिन जब सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम से मैंने अर्ज की ना हुजूर अब शायद बच ना सकूंगा, इस बीमारी से चला जाऊं, हुजूर ने उम्मीद दिलाई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया साथ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अभी तो तुम्हारी वजह से अल्लाह इस्लाम का नफा करेगा, कुफर का नुकसान करेगा, अभी तो बड़ा काम करना है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। फरमाया तुम अपने आप को मजबूत करो कल्बी तौर पर। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं वो हुजूर की बातें थी कि मेरे लिए कुव्वत थी, वो एक ताकत थी, वो एक ऐसी तवानाई थी जिसने मेरे वजूद में हरारत पैदा कर दी। फरमाते हैं कि वो बहुत सारी दवाइयां जो काम न कर सकी, वो करीम महबूब के चंद जुमले कर गए। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं हुजूर तो तशरीफ ले गए, मैं कई दिनों से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जोहर की अजान हुई तो मैंने उठ के खड़े होके नमाज अदा। तो याद रखें कि मायूसी नहीं फैलाएं, एहतियाती तदबीर बताएं, लोगों को आगाही होनी चाहिए। माहिरीन अतिब्बा डॉक्टर्स के मशवरे पर सही तौर पर पाबंदी के साथ सख्ती के साथ अमल होना चाहिए, पर तवज्जो तो अल्लाह की जानिब रखनी है ना, हमें उम्मीदें तो रब से वाबस्ता करनी है ना। अहले ईमान का शेवा तो यही है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। शिकायतें करते हैं ना लोग आके, तो एक बच्ची को हमारे यहाँ दाखिल कराने के लिए एक साहब लेके आए, तो कहने लगे बड़ा अरसा इसे फलाने मदरसे में दाखिल कराया, सवाए नातों के कुछ भी नहीं सीखा इसने। तो मैं उन्होंने आख्या चाचा जी जी असल काम सी वो तो सीख गई है ना थोड़ी बच्ची, कुरान और सुन्नत भी हुजूर की नात ही है, लेकिन आपको पता है कि बात खत्म मदीने वाले की नात पे ही होती है, हुजूर का प्यार असल है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फरमाते हैं फिर उसे ना एक तरफ खिड़की खोली जाएगी तो जहन्नम का दरवाजा दिखाया जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू सवालों के सही जवाब ना देता तो दोज़ख में जाता, लेकिन अब तूने सही जवाब दिए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी। मस्जिद में एसी वाले हाल में जगह मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है, और सुबह जाए बैंक और पहली लाइन में मौका मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है कि मेरा जाते ही काम हो गया। ओ खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र, मकान अच्छी सोसाइटी में अच्छा खस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा वारेदा लब गया, भाई बड़ा कमाल हो गया, मजा नहीं आ गया। कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी, और ये तिरमिजी शरीफ पढ़ रहा हूं, बड़ी मजेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 70 गज लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज हैं हदीस के। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है उर्दू में भी है, पर मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं। वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं
हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है? कहता है मैं घर ना दसा वहां जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के, ये जरा मैं अपने घर बताऊं भाग के कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी। अपनी अम्मा ने दसा वहां, मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है, मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं घर ना दसा वहां। कुर्बान जाएं मेरे रसूल करीम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तो इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चलें, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियां साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा। अब हुस्न देखे कलाम का और अंदाज देखे, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा। देखो ना वो आ जाए, वो आए हैं मेरे मजार पे आज, देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया। वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा। मेरे अजीजों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन बूढ़ों के साथ नेकी करने पर जो अजर बयान किया है वो बड़ा अनोखा है। हुजूर ने बुजुर्गों के साथ जो इकराम करने के बाद उसका नतीजा बताया है, और जो इनाम मिलेगा किसी ज़ईफ आदमी की खिदमत करने पर वो इनाम बड़ा शानदार बयान किया है। आप कभी तिरमिजी शरीफ की इस हदीस पर गौर करें। मैं अर्ज करने लगा हूं तो इंसान तो बड़ी सारी रूहानी उरूज पे चला जाए कि यार हद हो गई, इतना बड़ा इनाम मिलेगा। नबी करीम ने फरमाया अगर तू किसी बूढ़े की उसकी बुढ़ापे में खिदमत करेगा ना, तो जब तू बूढ़ा होगा तो अल्लाह ताला एक जवान मुकर्रर करेगा जो तेरी खिदमत करेगा। आपने खिदमत की, और हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह ड्यूटी लगाएगा बंदे की। आपने बूढ़े की खिदमत की और जब आप बूढ़े हुए तो आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो अल्लाह के जिम्मा करम पे चली गई। अल्लाह ने बंदा मुकर्रर किया है, अल्लाह ने। हुजूर फरमाते हैं रब ने निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने, कि इसने एक बूढ़े की खिदमत की थी, अब एक जवान अल्लाह मुकर्रर करेगा। और इस हदीस में तसरीह नहीं फरमाई, ये तिरमिजी की है, तसरीह नहीं की कि वो बेटा ही होगा। भतीजे की भी ड्यूटी लग सकती है, किसी शागिर्द की भी लग सकती है, किसी गली मोहल्ले में भी किसी के दिल में अल्लाह बात डाल देता है कि तू इसकी खिदमत कर, शर्त यह है कि पहले तू नौकरी कर, ड्यूटी कर। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह ने ना बाज रखा हुआ था और बड़ा प्यार करता था उससे। अब जो बाज होता है ना, उसके नाखून लंबे हों तो फिर वो शिकार कर सकता है, उसके पर भी थोड़े बड़े बड़े हों तो फिर ही वो सजदा है। तो बादशाह ने रखा था, खिलाता था, पिलाता था, प्यार करता था उसके साथ। तो एक दिन वो बाज उड़ गया, बेवफाई कर गया। उसने कहा शायद मैं यहां कैदी हूं। वो उड़ के ना तो एक बूढ़ी खातून के घर में चला गया। तो उस बूढ़ी खातून ने उसे पकड़ा तो बड़ा सख्त प्यार किया उस बूढ़ी ने उससे, खालिस मोहब्बत की। कहने लगे देखो कितनी ज्यादती की है किसी ने, कितने बेचारे के नाखून लंबे लंबे हैं, कभी किसी ने काटे ही नहीं। मोहब्बत की, प्यार किया, मुखलिस थी। उसने कैंची पकड़ी या कोई ऐसा आला जिससे तो सारे उसके नाखून काट दिए। फिर कहने लगी देखो कितना बेचारे पर बोझ है, इतने इतने बड़े पर हो गए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसके पर काट दिए जाए, जरा सफाई हो जाए। फिर उसने उसके पर काट डाले, उसने प्यार किया। किनार पे रूमी रो के कहते हैं उस मोहब्बत में पर कट गए, शिकार की सलाहियत चली गई। उसने प्यार किया, लेकिन वो बाज वहां रो पड़ा और रो के कहने लगा अम्मा ये तूने प्यार किया, मुझे नाकारा कर दिया, तो उड़ने वाला हूं मैं, तो बैठ सकता ही नहीं, और मुझे बेपर कर दिया तूने। ये प्यार है, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, उसमें भी तो काबिलियत और अहलियत की जरूरत है।
عارف رومی کہتے ہیں پھر وہ وہاں رویا، رو کے کہنے لگا کاش کبھی میرا مالک مجھے مل جائے نا، اسے سلیقہ آتا تھا مجھے سنبھالنے کا، کیا کیا میرے ساتھ، اتنا جبر۔ فرماتے ہیں بادشاہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، اور جب گلی سے اس بادشاہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزرا تو اس کی آواز اس باز نے سنی تو وہ چیخا۔ بادشاہ نے اس دروازے پہ دستک دی، اندر وہ باز تھا، اماں نے بلایا تو باز پھر زور سے رویا، کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ تو جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کی تو محبت ہی تھی پر میرے پاڑی کاٹ ڈالے سارے۔ اس کی محبت نے میری آزادی چھین لی، اس کی محبت نے میری صحت چھین لی۔ قابلیت اور ہے، اخلاص اور محبت اور ہے، مخلص ہونا بھی بڑی بات ہے اور محبت کرنا بھی بڑی بات ہے، پر اس کے ساتھ قابلیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے پھر رو کے اپنے مالک سے فریاد کی تو اس نے کہا تو بے وفا ہے، بے وفاؤں کو اب دوبارہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس نے کہا میں نے بے وفائی کی سزا بھی تو پائی ہے نا، میں بے وفا تھا تو دیکھ میری آزادی کا کیا حال ہوا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسے معاف کر دیا اور اپنی پناہ میں لیا۔ عارف رومی لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کے پر تو نہ کاٹو، اور کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کی آزادی تو نہ چھین لو، کسی سے محبت ضرور کرو پر اس طرح کی اس پر سواری نہ کرو کہ اس کی پرائیویسی بیچارے کی ساری ختم ہو جائے، اس کی پرائیویٹ زندگی کوئی نہ رہے۔ محبت کرو لیکن ایسا نہ کرو کہ جس سے تم محبت کر رہے ہو وہ اس محبت کی وجہ سے تکلیف میں آ جائے، وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جائے۔ میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں اور کچن انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا،
ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا۔ جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کے دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس بھائی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر کے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا، بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت، یہ اور یہ کہاں یہ جو فہم و فراست ہے نا میرے بھائی، یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی، کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، فہم و فراست پرہیزگاری سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے، باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ، امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا، تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے، علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے، اس کو اپنائیں۔ حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے، سخاوتوں سے پیار ہے، عبادتوں سے پیار ہے، جہاد سے پیار ہے، ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے، ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے، ان کا میدان سے پیار ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں، نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔
اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا. امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول. تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. دیکھیں نا ایک جملہ ہے حضرت علی کا، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ فرمایا کرتے تھے تعلق رابطے سے رہتا ہے. آپ کھول لیں اس قول کو، جتنا مرضی کھول لیں. آپ فرمایا کرتے تھے رابطہ رہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور رابطہ نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کی دوستیاں لگتی ہیں وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ رشتہ داریوں میں بدل جاتی ہیں. لیکن بہت سارے رشتہ دار ہیں آپ ملنا چھوڑ دیں ان سے تو گیا نا تعلق. فرماتے تھے تعلق قائم رہتا ہے رابطے سے. رابطہ رکھو گے تو تعلق رہے گا، ورنہ گہرے رشتے بھی. یہ میرے پاس جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے. انہوں نے حضرت علی کے کچھ قول لکھے ہیں. صاحب مصنف ابن شیبہ نے قول لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو چند باتیں بتایا کرتے تھے. چند باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی نصیحت کرتے تھے. میرا دل کرتا ہے بڑی آنکھیں کھول کے دل کھول کے یہ باتیں سنیں. یہ اس شخص کی باتیں ہیں جنہیں میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، آؤ ذرا اس دروازے کے قریب جائے. حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے مجھے دو باتوں کا خوف ہے تم پر. اپنے دوستوں کو کہتے تھے جو ان سے پیار کر، اور یہ بھی یاد رکھیں مولا علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے. اگر کسی شخص نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو دیکھے دل میں مولا علی کی محبت کتنی. حضرت علی کی محبت ایمان ہے. تو سارے محبت کرنے والے ہیں تو آپ نے اپنے محبت کرنے والوں سے کہا. حضرت علی فرمانے لگے مجھے دو باتوں کا خوف ہے. ایک مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم امیدیں لمبی باندھو گے، اور دوسرا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم خواہشات زیادہ کرو گے. فرمایا جو آدمی لمبی امیدیں باندھتا ہے وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. وہ بلڈنگ بناؤں گا، وہ مکان بناؤں گا، اتنے کروڑ کماؤں گا، فرمایا وہ آخرت کو بھلا دے گا. پھر وہ امیدیں پوری کرنے کے پیچھے لگ جائے گا. اور فرمایا جو آدمی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے نا، ایک لمبی امیدیں نہ باندھنا، ایک خواہشات کے پیچھے نہ لگنا. فرمایا جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے پھر وہ حق کے رستے سے ہٹ جاتا ہے. نہ حق کہہ سکتا ہے نہ حق پہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو خواہش پوری کرنی ہے. اور جب بندہ حق بات کہتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ اسے تکلیف بھی آتی ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. آپ فرمایا کرتے تھے دنیا تو پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. اس کو تو امام بخاری نے بھی لکھا ہے. دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. فرمایا یاد رکھنا لوگ بچے تو بنتے ہی ہیں، بیٹے تو بنتے ہی ہیں. کوئی دنیا کا بیٹا بن جاتا ہے، کوئی آخرت کا بیٹا بن جاتا ہے. فرمایا مجھ سے پیار کرنے والوں دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا. اور حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے یاد رکھو آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن قیامت میں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. انہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. اقبال کہنے لگے اتنے بھی سخت لوگ ہوتے ہیں جو میتوں پہ سودے کریں، اور جو اس عالم میں آ کر جب لوگ تکلیف میں ہوں تو وہ اس طرح کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں کہ تھوڑا سا دنیاوی نفع لینے لگیں. ہمارے ملک کے اندر جب مصائب، آلام، پریشانیاں گھر جاتی ہیں تو کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. وہ وقت کہ جب لوگوں کو خزانوں کے منہ کھول دینے چاہیے تھے، جب لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصل رقم بھی، اصل زر بھی کوشش کرتے کہ وہ لوگوں کے حوالے کریں اور تکلیف اور دکھ کے وقت نکلیں، اس موقع پر کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مجبوریاں خریدتے ہیں، تکلیفوں پر سودے بازی کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ شاید آج سامنے والا تکلیف میں ہے تو میں کبھی تکلیف میں نہیں آؤں گا. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. دیگر تے دن آیا محمد ہور کڑی نو ڈوب جانا ہے. یہ وقت بدلتا رہتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں. تو ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمتیں بڑھانے کے لیے مال کو چھپا لینا، ضرورت مندوں کے قریب چیزوں کو نہ جانے دینا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ملعون ہے وہ شخص کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ صرف نفع بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا.
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا مال واپس آیا. مدینے میں قرب و جوار میں شدید قحط کا عالم تھا, خشکی تھی, بارشیں نہیں ہوتی تھیں, لوگ تکلیف میں تھے. تو آپ کے 10 سے زیادہ اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مال پہنچا, لوگوں کو پتہ چلا, تو وہ جو تاجر تھے جن کو پتا تھا کہ آج کل ہم مہنگی قیمت میں خرید کر ڈبل قیمت میں بھی بیچ سکیں گے, وہ پہنچ گئے. کہنے لگے کہ سنا ہے آپ کا مال آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے نا, ہمارے ہاں بلیک میں چیزیں خرید کے پھر بلیک میں بیچنی شروع کر دی جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سخت گیر ہو جاتے ہیں, جو اپنے دل سے وہ ساری چیزیں دور کر لیتے ہیں جہاں انسانیت جنم لیتی ہے, جہاں محبت جنم لیتی ہے, جہاں انسانوں کا دکھ پایا جاتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, بہت سارے تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ سنا ہے آپ کا مال آیا ہے, تو ہم ڈبل قیمت میں آپ کا مال خریدنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو زیادہ نفع مل رہا ہے. انہوں نے کہا 3 گنا لے لیجئے. فرمایا نہیں, مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے, 4 گنا. ہم مال نہیں دیکھتے, آپ کے جتنے اونٹ مال کے بھرے ہوئے آئے ہیں کسی علاقے سے, تو آپ 4 گنا نفع لے لے. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے نہیں بھائی, مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے اور مجھے تو امید ہے 700 گنا بھی ملے گا. جناب وہ کون سا آدمی ہوگا جو آپ کو 700 گنا 10 گنا اتنا بڑا نفع, ہماری بس میں نہیں ہے. حضرت عثمان غنی سے وہ لوگ کہنے لگے آپ تو بڑی دور ہی نکل گئے ہیں, اب تو لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہیں. جناب عثمان غنی فرمانے لگے تم جاؤ. لوگ چلے گئے. شرم و حیا کے اس پیکر نے, میرے نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ اس تاجر نے, یہ بھی مالدار تھے, انہیں بھی نفع کمانا آتا تھا, یہ بھی مارکیٹ میں رہتے تھے, ان کو بھی پتا تھا کہ آج ہی تو لوگ الجھے ہوئے ہیں, آج ہی تو لوگوں کی مجبوریاں خریدی جا سکتی ہیں. تو جناب عثمان غنی نے اعلان فرمایا جن جن غریبوں کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ جائے. عثمان نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں, لوگ دوڑے آئے. وہ خزانہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے. تو تاجر آئے, کہنے لگے عثمان تم تو کہہ رہے تھے 10 گنا ملتا ہے اور امید ہے 700 گنا تک بھی ملے گا, اور یہاں تم نے دروازہ کھول دیا ہے غریبوں لاچاروں کے لیے. جناب عثمان غنی رو پڑے, فرمانے لگے یہی تو میری اور تمہاری سوچ میں فرق ہے. کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ 4 گنا سے زیادہ دے سکے, لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے رستے میں 1 دو گے تو میں تمہیں 70 بھی دوں گا, میں تمہیں 700 بھی دوں گا. فرمایا میں نے غریبوں پہ اس نیت سے لوٹایا ہے کہ زندگی میں نفع بڑے کمائے ہیں, پر اب جو نفع لینا ہے وہ بندوں سے نہیں اپنے رب کریم سے لینا. آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مجبوریوں کو خرید رہے ہیں. آؤ پلٹ کے آؤ, ساری زندگی لوگوں سے تجارت کی. جب لوگ مجبور ہوں, تکلیف میں ہوں, تو پھر ایک دفعہ اپنے رب سے بھی تجارت کر کے دیکھو, اپنے مالک سے بھی تجارت کر کے دیکھو. اور جو رب سے تجارت کرتا ہے اسے پھر صرف دنیا کا نفع نہیں ملتا, اللہ اسے دین, دنیا اور آخرت کے نفع عطا فرمایا کرتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا, چھوٹے تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں. پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں, امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی, تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا. حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں, بے ادبی نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا. میں نے یہاں تک بھی نا, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے, میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا, روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی. یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جے نا کہ میں تانوں آکھیا سی, انہیں گلاں چ انہوں آکھیا جے میرے نال بولے تے صحیح کرے, انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا. انہوں آکھیا جے نا میں تانوں شکایت لے, پر نا انہوں گلاں چ سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے, میں تکلیف. انہوں آکھیو نا او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے, چھوٹا تو نہیں ہوتا. خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں. انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی, کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی, لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو.
جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں، احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنیں، سوء ادب نہ کبھی کریں آپ۔